سب سے ہم زیادہ جو فائدہ دینا چاہ رہے ہیں مزدور کو دینا چاہ رہے ہیں، کیونکہ مزدور بیچارہ بالکل ہی سمجھے بالکل ناکار ہے اس ٹائم، مزدور بالکل اس کا کچھ ہو رہا نہیں اور ہمیں مزدور ملتے نہیں ابھی۔ یہ مقصد ہے ہمارا گزرا ہو رہا نہیں، اس میں ہمارا بولتا ہمارا ریٹ ہمارا بڑا ہو زیادہ ہوتے ہیں ریٹ، لیکن 12 مہینے سال کے یہی ہے کمائی ہو نہیں ہو ریٹ یہی ہے۔ آپ کی بڑی مہربانی ہے، آپ ماشاءاللہ یہاں پہ آئے ہو بھائی۔ میں نے باقاعدہ ایک میٹنگ پہلے بنائی، سب کے یعنی کہ اناسی بھی جمع کیے، میرے آج تک میرے پاس ان کے ایگریمنٹ غریب مزدور بیچارہ بالکل جو ہے نا تباہ ہو گیا ہے، سمجھو ان کا بالکل ہی گزر نہیں ہو رہا۔ صرف کیا ہے، لوسن کا ریٹ نہیں بڑھتا ہے، گٹھی کا ریٹ نہیں بڑھتا ہے۔ اچھا دکاندار کہتے ہیں کہ ہماری گٹھی بڑی کرو، ہم پھر ریٹ بڑھائیں گے، اور یہاں جو ہے نا ہمارے جو وپاری ہیں ہمارے ساتھ مل جل کے اگر کام کریں، گٹھی بھی بڑھائیں گے، ریٹ بھی انشاءاللہ بڑھے گا، زمینداروں کا بھی بھلا ہوگا، ہمارے مزدوروں کا بھی بھلا ہوگا، ہر ایک بندے کا بھلا ہوگا۔ لیکن تعاون سب سے میرے جب تک وپاری بھائی میرے ساتھ بیٹھ کے مل کے تعاون نہیں کریں گے، میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ اچھا آپ مجھے بھائی یہ بتا دیں، جو لوسن کا جو یہاں پہ آپ لوگ ویپاری کرتے ہیں، تو اس میں لوسن کے کاشت میں سب سے زیادہ فائدہ زمیندار کو ہوتا ہے، وپاریوں کو ہوتا ہے، یا دکانداروں کو ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ جو اس ٹائم جو ہے نا سب سے زیادہ دکاندار کو فائدہ ہے۔ سب سے ہم زیادہ جو فائدہ دینا چاہ رہے ہیں مزدور کو دینا چاہ رہے ہیں، کیونکہ مزدور بیچارہ بالکل ہی سمجھے بالکل ناکار ہے اس ٹائم، مزدور بالکل اس کا کچھ ہو رہا نہیں اور ہمیں مزدور ملتے نہیں ابھی، کیونکہ ان کی دیہڑی بنتی نہیں ہے مزدوری۔ وہ بیچارے دیہڑی پہ جاتے ہیں، وہاں 1000 روپے دیہڑی، یہاں 500 روپے میں صبح بھی خوار ہیں اور رات کو گاڑی لوڈ ٹرین بھی خوار ہیں۔ تو مین چیز ہے کہ جب تک ہمارے ساتھ وپاری بیٹھ کے مل کے میٹنگ نہیں کریں گے، یونین نہیں بنائیں گے، تو ہمارا یعنی کہ سسٹم نہیں چلے گا۔ اور ہو سکتا ہے ابھی تقریباً ملیر کے علاقے میں لوسن کا کام ہی تقریباً ختم ہو گیا ہے، ہر بندہ ہاتھی گھاس میں جا رہا ہے۔ کیوں جا رہا ہے؟ کہ لوسن کا ریٹ نہیں ہے۔ تو میرا بار بار ایک ہی ریکویسٹ ہے، اور زیادہ تر جو ریکویسٹ ہے وہ کھوسا برادری کو، کیونکہ کھوسا برادری اس کے اندر ماشاءاللہ بالکل یعنی کہ ہمارے باہر کے بندے اگر 10 ہیں تو کھوسا برادری کم سے کم 100 وپاری ہیں۔ تو وہ جو ہے نا مہینے والے حساب کتاب ان کا 7 نمبر پہ کہیں پہ لنک روڈ پہ مہینے والے حساب میں ان کو ایک کٹائی بچ جاتی ہے، اس لیے وہ لوگ ریٹ نہیں بڑھاتے۔ تو آپ کی کیا مطالبات ہے؟ میری صرف یہی ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ ایک ہمارا جو ہے نا یونین بنے، ٹھیک ہے نا، میں ہوں، مجھ پہ یعنی کہ ایک مثال ہے ڈبل ڈنڈ لگایا جائے اگر میرا ریٹ کم ہو، ٹھیک ہے، آگے دکانداروں کے پاس ایک یونین بننی چاہیے۔ میرا اصل آپ کے علاقے میں کتنے وپاری ہیں؟ میرے ملیر علاقے میں اگر مقصد ملیر علاقے میں دیکھا جائے اس ٹائم کم سے کم 100 وپاری ہیں، اس میں پنجابی بھی ہوں، پٹھان بھی ہے، تقریباً کافی لوگ ہیں، بلوچ بھی زیادہ ہیں، اور کھوسا برادری سب سے زیادہ ہے۔ کھوسے جو ہے نا وہ تقریباً زیادہ ہیں، اور کھوسے ہی ہمارے کو جو ہے نا اگر مل کے بیٹھیں گے تو یہ جو باہر والے وپار ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ ہر طبقے کے لوگ جو ہیں وہ مزدور ہو یا کوئی سفید پوش ہو، ان کو سب کو یہی رونا ہے کہ مہنگائی بہت ہو رہی ہے، مہنگائی کی وجہ سے لوگ یہاں پہ کافی پریشان ہیں۔ گٹی کیا یہ گٹی ہے؟ یہ گٹی ہے، ایک ہو یا پہ ہم مزدور کاٹ رہے ہیں 58، 2 کاٹیں گے 1 روپیہ ملے گا۔ اچھا 2 پہ 1 روپیہ ملتا ہے۔ ہاں ابھی پتہ ہے ریٹ کتنا، پیٹرول مہنگا ہو گیا، راشن مہنگا ہو گیا، پوری نہیں ہے، مجبور میں کر رہے ہیں۔ 2 بندے ابھی 500 600 کما رہے ہیں۔ اچھا روزانہ کتنا گٹھی بناتے ہیں آپ؟ ہم روزانہ 2 بھائی ہیں، سمجھو 1500 2000 بناتے ہیں۔ 2000 تو آپ کی فیملی ہے، پھر اس میں گزارا ہو جاتا ہے؟ ہاں گزارا ہو جاتا ہے اس میں؟ یہ ہوتا ہے مجبور میں چلاتے ہیں، ابھی کیا کریں۔ تو یہ سالہ سال تو کام نہیں ہوتا ہے نا اس کے، اگر یہ کام نہیں ہو تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ ہمارا یہی کام ہے سالوں سال، اس میں ریٹ نہیں ہے، ریٹ بڑھ جائے نا پھر ہمارا یہ سونے کا کاروبار ہے، ریٹ نہیں ہے ابھی۔ مقصد یہ کہ ابھی سیزن ہے ہمارا، ابھی ہم کیا کرتے ہیں، ہم لوگ خود جو ہے نا مطلب نجائز اس لیے کرتے ہیں کہ جانور کا حق کھاتے ہیں۔ جانور کا کیسے کھاتے ہیں؟ گٹھی کو ہم چھوٹا کر لیتے ہیں تاکہ کیوں، اچھا جب ٹائم آتا ہے لوسن کا بھرپور موڑی بازار جسے کہتے ہیں، مندہ جسے کہتے ہیں، کاروبار بھی مندہ ہے، تو ہمارا جو ہے نا یہ کھوسا برادری یا کوئی بھی ایک وپاری آگے باہر کے آگے وہ کیا کرتے ہیں، موٹر سائیکل پہ چلے جاتے ہیں، یہ پولے باندھ کے بڑے بڑے پولے باندھ کے ان کو کم ریٹ پہ دیتے ہیں۔ ابھی میرا جو ہے نا سال کے 11 مہینے کا یہاں ٹھیکہ ہے پکا، میں مجبور ہوں، میں سستا نہیں کر سکتا ہوں۔ وہ لوگ مطلب زمیندار بولتے ہیں بھائی مال نکالو، مسئلہ نہیں ہے، ریٹ ہمیں کم دو، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ بڑے پولے کر کے ریٹ کم کر کے دے آتے ہیں، ہم لوگ بیچارے رل جاتے ہیں۔ بھائی اس ٹائم ہاتھی گھاس میں اس لیے فائدہ ہے، اس میں خرچہ کم ہے، لوسن میں تھوڑی محنت زیادہ ہے زمیندار کو۔ اچھا اس میں یہ ہے کہ حالانکہ پیسہ اس میں زیادہ زمیندار کا اگر سوچا جائے، کیونکہ یہ کٹائی آتی ہے ماشاءاللہ 15 دن میں تیار ہوتی ہے، 20 دن میں، اور وہ جو ہاتھی گھاس ہے نا وہ تقریباً 2 مہینے لیتے ہیں کم سے کم تیار ہونے میں۔ آخر میں بھائی صرف یہ اتنا بتا دیں کہ جس طرح آپ یہاں پہ وپار کرتے ہیں، آپ کو جب نقصان ہوتا ہے تو زمیندار آپ سے کچھ تعاون کرتا ہے؟ زمیندار دیکھو 5 انگلیاں برابر نہیں ہے، زمیندار کرتا ہے، جو ہمارے زمیندار ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، مطلب میرے سے بھرپور تعاون کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہوتا ہے بھائی جان آپ کی ایک لین دین کے اوپر، اگر آپ نے ان کو تنگ نہیں کیا نا
تو زمیندار بھی تعاون کرتے ہیں. اور اگر آپ نے ان کو تیزی میں ان کا آپ نے مطلب پیسہ دیا اور منڈی بازار میں ان کو چھوڑ دیا، گھاس خراب ہو جاتا ہے، آپ نے چھوڑ دیا، ان کو دھک دو گے تو وہ بھی آنکھیں اوپر لے دیتے ہیں. اور جب ہم اچھا چلیں گے تو وہ ہمارے سے بالکل بھرپور کوپریٹ میرے ساتھ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کریں یا نہیں کریں. یہ ہمارا رشید بھائی وہاں بیٹھا ہوا تھا، وہ یہی کہہ رہا تھا کہ یار میں نے اتنا یہاں خرچہ کیا ہے اور جو نا میرے ساتھ جو ہے نا یہ زمیندار تعاون نہیں کر رہے، پانی نہیں دے رہے، رشید مکسی. تو میں نے ان کو بولا بھائی دیکھو آپ نے پیسہ لگایا ہے تو میرے بھائی آپ زمیندار کو بولو، آپ کو زمیندار نہیں کرے گا، وہ 4 بندے ہم بولیں گے آپ کو، مگر آپ کا حق ہے آپ بولو بھائی مجھے پانی دو، پانی نہیں دو گے میں پیسہ نہیں دوں گا. ابھی آپ پیسہ بھی دے رہے ہو اور پانی بھی آپ نہیں لے رہے ہو، تو آپ ان کو بولو، لے رن نہیں کرو، آپ ان کو بولو زمیندار کو. بولتے ہیں یار زمیندار میرے سے ناجائزی کر رہے ہیں. بولا ابھی مارو گوٹ میں میرا گھاس تھا وہاں بھی دوسرے کھوسے لے گئے ہیں. آپ کو ملی کے زمینداروں سے کچھ تحفظات ہیں یا وافاریوں سے تحفظات ہیں؟ یہ جو جن کے پاس آپ کام کرتے ہیں ان سے آپ کو کچھ شکایت ہے؟ آپ کھل کے بولیں. جی ہاں بالکل کھل کے بولیں. ہماری شکایت کوئی بھی نہیں ہے. ہماری یہ مقصد ہے ہمارا گزر ہو رہا نہیں اس میں. ہمارا بولتا ہمارا ریٹ ہمارا بڑا ہو، ہمارے گزر نہیں ہے ہمارا. ابھی 1000 گاڑی کاٹے گا ہم 500 ملیں گے، 500 ہم پیٹ کھائیں گے کیا کریں، دوا لیں کیا کریں. ریٹ کون بڑھاتا ہے؟ واپس لوگ خدا کا مانا اللہ کا مانا ریٹ بڑا ہمارا حضور اور گزرا ہو رہا نہیں، ہم کہاں جائیں. یہ سارے آپس میں مل جل کے ایک ساتھ ہو جائیں گے، دکانداروں کا ریٹ بڑھے گا. دکاندار ریٹ بڑھائے گا تو ظاہر سی بات ہے آگے یہ بھی ریٹ بڑھائیں گے لوگ. 20 سال ہو گئے بیچارے، ان کا ریٹ جب آٹا مطلب 40 روپے کلو تھا تو 8 آنے مزدوری تھی، آج آٹا 200 روپے کلو ہو گئے تو مزدوری ان کی وہی 8 نہیں ہے. اور پہلے تقریباً میری سائیکل کی دکان ہوتی تھی اور ان کے یہ 200-250 روپے کما کے لاتے تھے، بڑے خوش ہوتے تھے. آج یہ میرے مزدور اللہ کی نظام ہے، مگر آج یہ بہت پریشان ہے. اور میں آپ کو آپ کی بڑی مہربانی، آپ ملیل کے جو بھی ہو مطلب نیوز والے، آپ کی بڑی مہربانی ہے، آپ ماشاءاللہ یہاں پہ آئے ہو، ہمارے سے تعاون کرو. خاص طور آپ جو ہے نا کھوسا برادری کو میری طرف سے جو ہے نا بار بار یہ کہو کہ برائے مہربانی، اور خاص طور ہمارے جو مطلب وپاری ہیں اس میں سے عباس بھائی ہیں ہمارے، قادم بھائی ہیں ہمارے، صاحب ہیں، ٹھیک ہے نا، تقریباً وہ شبان ہے اور قربان بھائی بھی ہے، تقریباً اور بھی کافی وپاری ہمارے جو میرے ابھی ذہن میں نہیں آ رہے، کافی اچھے ہیں. اور سب سے سال نمبر پہ خدا بخش اس ٹائم ضمیر چل رہا ہے، یعنی کہ کافی ایسے ہیں. قادم بھائی ہیں ہمارے، مصطفیٰ ہے، کافی ان سب سے یہ میری ریکویسٹ ہے برائے مہربانی آپ لوگ اس ریٹ کو بڑھاؤ. تو آپ کی آواز آگے تک پہنچائیں گے. آپ لوگوں نے خود جا کے ان لوگوں سے کوئی بات کی؟ میرے بھائی میں نے باقاعدہ ایک میٹنگ پہلے بنائی، سب کے یعنی کہ NRC بھی جمع کیے، میرے آج تک میرے پاس ان کے ایگریمنٹ پڑے ہوئے، لیکن اس بات پہ کوئی بھی رکا نہیں.